معزز سامعین ملت اسلام، وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق سبحان اللہ وجعل لنا التوفیق والخیر الرفیق۔ والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأهل بيته الأجمعين، سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن أولياؤه إلا المتقون، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بکاری خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، ندارم جست ماں ماری ندارم جست مل جائے، توئی بس ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، حقی خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادر یم نعرے یا غوث اعظم میں سنم، دمزہ شیخ امام احمد رضا خان قطب عالم میں سنم۔ اور یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرات گرامی آئیے مل کر رسول اور آل رسول پر پڑھیں درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و صحبہ وسلم۔ جنہیں آج زیادہ نہیں آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود شریف ہے، درود و سلام دونوں ہو گئے اس میں، صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، تو اتنا ہی پڑھ لیجیے، اگر نہیں آتا ہے تو اتنا ہی پڑھ لیجیے، یہ بھی درود شریف آپ کو جو ہو جائے گا، لیکن پڑھیے ضرور ہے نا۔ میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، یعنی اس کی اولیاء تو پرہیزگار ہی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے۔ یہ ایک سیٹنگ کر دیجیے، آواز بھی کھینچ رہے ہیں، ایک کر دیجیے اور زیادہ چھیڑ چھاڑ مت کریے گا، ایک کر دیجیے، ایک وغیرہ ختم کر دیجیے چاہے۔ مختصر میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا ایک کلام آپ تک پہنچا دوں، پھر اپنی گفتگو کا آغاز کروں، اور چونکہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کے پوتے حضور مفتی فیضان المصطفیٰ صاحب قبلہ، یہ وہ ذات ہے کہ جو بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں دین و سنیت کا، اور ساتھ ہی ساتھ حضور قبلہ نبیر حضور فاتح ابن کرام قاضی شرع قنوج حضور سید انس میاں صاحب قبلہ، یہ بھی بہت بہترین
طریقے سے کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ میں نے جب آپ کے کاموں کو دیکھا تو رمضان شریف میں سوچا تھا کہ اگر قنوج کے قاضی شرع سید انس میاں صاحب ہو جائیں تو بہت ماحول اچھا ہو جائے گا۔ میں نے سوچا تھا، پھر کچھ دنوں کے بعد خبر ملی کہ حضور قائد ملت کی طرف سے حضور سید انس میاں صاحب کو قنوج کا جو ہے قاضی شرع منتخب کر دیا گیا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں اس وقت کرناٹک میں تھا جہاں پڑھاتا تھا میں، لیکن سن کر مجھے بہت بڑی خوشی ہوئی کہ اب شاید قنوج کا کچھ معاملہ بدلے گا، کچھ اچھا ہوگا۔ ہاں، کچھ لوگوں نے قنوج کے معاملے کو بڑا خراب کر دیا تھا، چونکہ وہاں پہ میں بھی امام رہ چکا ہوں، دیکھا ہے میں نے کہ، لیکن الحمدللہ رب العالمین اب حضور سید انس میاں صاحب قبلہ وہاں کی جلوہ گری فرما رہے ہیں۔ پہلے بھی فرما رہے تھے، لیکن اب کچھ زیادہ، کیونکہ آپ کو ایک قاضی شرع کا بھی معاملہ مل گیا ہے تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ بہرحال میں بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جو شخصیتیں آپ تک آئی ہیں وہ شخصیتیں کوئی عام شخصیتیں نہیں ہیں جنہیں آپ سوچیں کہ ایسے عام علماء کرام ہوں گے، نہیں، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد آپ کے دیار محبت میں آئی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کتنے لوگ محبت کرتے ہیں؟ جتنے لوگ محبت کرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا دیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب محبت کرتے ہیں، ہاتھ اٹھائے رکھیں، ہاتھ اٹھائے رکھیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر قیامت کے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرما لیا کہ میرا ایک بیٹا تمہارے شہر میں گیا تھا، تم نے کیا خدمت کی ان کی، کیا تعظیم کی ان کی، کیا آپ جواب دیں گے؟ آپ یہی جواب دیں گے کہ ہم ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے، اپنا قیمتی وقت نکالا آپ نے۔ لیکن وہ لوگ جو بستر میں سوئے ہوئے ہیں وہ کیا جواب دیں گے؟ کہ ہم بخت خفتہ نے مجھے روضے پہ جانے نہ دیا، بخت خفتہ نے، سوئی ہوئی قسمت نے، اور قسمت کس کی سوتی ہے؟ جو سوتا رہتا ہے۔ اگر قسمت کو جگانا ہے تو زمین پر رہو تو کام کرتے رہو، اگر زمین کے اندر آرام کرنا ہے تو زمین پر کام کرنا پڑے گا، زمین پر محنت کرنی پڑے گی۔ جو بندہ زمین پر محنت نہیں کرتا، زمین پر کام نہیں کرتا، وہ زمین کے اندر آرام نہیں کر پاتا، پھر اسے بچھو بھی ستاتے ہیں، پھر اسے سانپ بھی ستاتے ہیں، پھر اسے اژدہے بھی ستاتے ہیں، پھر طرح طرح کے کیڑے اس کے جسموں کو کھاتے ہیں، پھر طرح طرح کی سزا اس کے لیے متعین کر دی جاتی ہے۔ اس لیے کہ اس بندے نے زمین پر رہ کر اللہ و رسول کا عشق اپنے سینے میں نہیں بسایا، اللہ و رسول کا عشق لوگوں کو نہیں سکھایا، زمین پر رہا، کھاتا رہا، سوتا رہا، زمین کو برباد کرتا رہا، لیکن زمین کے لیے کام نہ کیا، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام نہ کیا۔ اس لیے اس پر طرح طرح کے عذاب میں وہ ملوث ہوتا رہے گا۔ لیکن جو بندہ زمین پر رہ کر کام کرتا رہا وہ بندہ ایسا ہے کہ آپ جا کر دیکھ لیں، اجمیر معلیٰ میں وہ بندہ لیٹا ہوا ہے، ہزاروں کی بھیڑ بلکہ لاکھوں کی بھیڑ ہر روز اجمیر معلیٰ پہنچتی ہے۔ کیوں پہنچتی ہے؟ اس لیے کہ اس بندے غریب نوازی سے کہا جاتا ہے، اس بندے خدا نے، اس اللہ کے نیک بندے نے، اس اللہ کے ولی نے جب تک دنیا میں رہا، زمین پر رہا، کام کرتا رہا، اب زمین میں چلا گیا تو بھی کام بھی ہو رہا ہے، آرام بھی ہو رہا ہے۔ کام ایسے ہو رہا ہے کہ غیر مسلم آ رہے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں، ان کی منتیں پوری ہو رہی ہیں، وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، ابھی بھی کام بھی چل رہا ہے اور آرام بھی چل رہا ہے۔ زمین پر کام کیا تو اب قبر میں آرام کرنے کا بھی موقع ملا اور کام کرنے کا بھی موقع ملا۔ لیکن اگر کوئی زمین پہ جو کام نہیں کرتا، زمین پہ اللہ کی رضا کے لیے جو نئی زندگی اپنی بتاتا اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے اس شعر کے مطابق نہیں چلتا، یہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے ناسمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے، سب کچھ نبی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اس لیے اسی کے لیے
تو جو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے شعر پہ کھڑا اترتا ہے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، کبھی اس میں یہ بندہ سمجھ جاتا ہے کہ اس زندگی کو اگر لگانا ہے تو اللہ اور رسول کی رضا کے لیے لگانا ہے، اس زندگی کو اگر خرچ کرنا ہے، اس عمر کو کھپانا ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حضرت حدیث شریف میں ہے، غالباً حدیث شریف ہے کہ بندے کوئی بھی بندے خدا اللہ کی بارگاہ سے اپنے قدموں کو ہٹا نہیں پائے گا حتی یسألو عن اربعین، جب تک 4 سوالات کے جوابات نہ دے دی۔ ان کو 4 بھی کہا گیا، 5 بھی کہا گیا ہے نا۔ روی عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم العبد یوم القیامہ حتى يسأل عن 40 عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه۔ یہ حدیث شریف ہے، اس کو 4 بھی سوال کہا گیا، انہی سوالات کو 4 بھی کہا گیا، 5 بھی کہا گیا۔ تو 4 سوالات کے جواب نہ دے دیے۔ سب سے پہلا سوال ہے عمر کہاں گزاری، دوسرا سوال ہے جوانی کہاں کھپائی، تیسرا سوال ہے اب مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور چوتھا سوال ہے اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ کیا آپ کو یہ معلوم نہیں؟ تو علماء کی تقریر سننا چاہیے، علماء کو سننا چاہیے، کیونکہ دین کے رہبری علماء ہی ہے۔ کوئی کتنا ہی اگر آسمان میں بھی کیوں نہ اڑے، لیکن اگر نمازی نہیں ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے زندگی نہیں گزار رہا ہے، اگر وہ علم والا نہیں ہے، اس کے اندر دین کا علم نہیں ہے، وہ ہوا میں بھی اڑتا ہے، اسے جو ہے دین والا نہیں مانا جائے گا، اللہ والا نہیں مانا جائے گا، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر بات مانی جائے گی ان علماء کرام کی مانی جائے گی، علماء کرام کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ لہذا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنی زندگی پیاری ہے اور ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ لوگ، تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیشہ زندہ رہنا ہے تو حضور خواجہ غریب نواز کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اور دامن سے وابستہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نعرہ لگا دیں خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ دامن سے وابستہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ یہ دامن سے وابستہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ آپ 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان تو نہیں بنا سکتے، لیکن آپ کوشش کریں تو جس نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا اس کے غلام تو بن سکتے ہیں۔ انسان خواجہ غریب نواز نہیں بن سکتا، انسان غوث اعظم نہیں بن سکتا، لیکن اگر کوشش کرے ان کا غلام بن سکتا ہے۔ غلام بننے بھی بڑا فائدہ ہے، لیکن غلام بننا بھی آسان نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جوئے کی محفل میں بیٹھے رہیں، جوا کھیلتے رہیں، شراب پیتے رہیں، اور یہ شراب اتنی نجس ہے۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ منظر عام پہ آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اس میں شراب کے، جوا کے، ان تمام چیزوں کے نجاست لکھی گئی، کتنی گندی چیزیں ہیں یہ چیزیں۔ اور شراب تو جسے پیشاب کہا جاتا ہے عام زبانوں میں، ہے نا، اردو لفظ بھی یہی ہے۔ وہ پیشاب جسے آپ کتنا گندا سمجھتے ہیں کہ اگر پیشاب پیچھے کا پڑا ہوا آپ پیئیں گے نہیں، پیشاب سے بھی زیادہ بری چیز اگر کوئی ہے وہ شراب ہے۔ پیشاب سے نجاست صرف جائے گی اندر، لیکن شراب ایسی چیز ہے کہ ایک عورت نے ایک شخص پر شرط لگائی کہ تجھے 4 کام کرنے پڑے، 4 کام ہیں، ان میں سے ایک کام کرنا پڑے گا، دل جان کا سوال ہے، تبھی تجھے نجات مل سکتی ہے۔ اب اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا یا تو میرے ساتھ زنا کر، یعنی تو زنا کا گناہ سنبھال، یا تو چوری کر، یا تو اس سور کا گوشت کھا۔ سور جسے گندا جانور کہتے ہیں آپ، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اس کا نام لینے سے زبان ناپاک ہوتی ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے، کسی کا نام لینے سے زبان ناپاک نہیں ہوتی۔ بہرحال یا تو سور کھا، اور چوتھی چیز یا تو قتل کر۔ اب اس نے سوچا اگر قتل کرتا ہوں تو جو ہے مجھ پہ بھی گناہ آئے گا، ایک زندگی بھی چلی جائے گی، اگر چوری کرتا ہوں تو دوسرے کا بھی نقصان ہوگا، اگر زنا کرتا ہوں تو اس میں بھی دوسرے کا بھی نقصان ہوگا۔ تو اس نے سوچا کیوں نہ میں شراب پی لوں، شراب میں صرف میرا ہی نقصان ہوگا۔ لیکن جب اس نے شراب پیا، شراب کتنی گندی چیز ہے، کتنی عقل کو زائل کرنے والی چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ جب اس نے شراب پیا تو پھر اس نے زنا بھی کیا، اس نے چوری بھی کی، اس نے قتل بھی کر دیا۔ کس کو قتل کیا؟
جس سے زنا کیا تھا اس کو زنا کرتے ہوئے جس نے دیکھا اس شخص کو قتل کر دیا. چاروں گناہ ہو گئے نا صرف شراب پینے سے. تو سب سے پہلے شراب سے دور رہنا پڑے گا, ہے نا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ شراب سے دور تبھی رہیں گے کہ جب علماء اکرام سے قریب ہوں گے, کیونکہ کتنا بھی مسلمان کتنا بھی بے غیرت کیوں نہ ہو لیکن علماء اکرام کی بارگاہ میں جاتا ہے تو بڑے ادب کے ساتھ جاتا ہے. اگر شراب کے نشے میں ہے تو علماء اکرام کی بارگاہ میں نہیں جاتا. میں نے اتنا جو دیکھا ہے, میں کرناٹک, مدھیہ پردیش, چھتیس گڑھ اور نہ جانے کتنے شہروں میں سفر کر چکا ہوں الحمدللہ رب العالمین. کئی جگہ جو ہے درس و تدریس بھی کیا ہے اور تقریر وغیرہ کے ذریعے بھی لوگوں کو سمجھایا ہے, دین کی خدمت کی ہے. لیکن اب میری کوشش ہے کہ اب باہر تو جتنی ہو گئی, اب زیادہ تر جو ہے کوشش یہاں کے لیے کرنی ہے. کیونکہ جب میں نے دیکھا ماحول بہت زیادہ بگڑ رہا ہے تو میں نے کوشش کی کہ اب یہیں کا دین کی خدمت کی جائے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کے لیے اور آپ حضرات کے بچوں کے علم کے لیے, علم سیکھنے کے لیے, بالخصوص آپ کی بچیوں کو مرتد ہونے سے بچانے کے لیے, کافرہ ہونے سے بچانے کے لیے, بد دین ہونے سے بچانے کے لیے الحمدللہ رب العالمین فقیر قادری نے کچھ لوگوں کی مدد سے جو ہے مدد کے ساتھ زمین خریدی. آپ سب کو معلوم ہے اس کی بنیاد وغیرہ بھی الحمدللہ رب العالمین رکھ دی جا چکی ہے. لیکن آپ حضرت تشریف لائے ہیں, حضرت کے دست مبارک سے کچھ نہ کچھ کام شروعات ہو گئی اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر مستری کا انتظام ہو گیا تو کل سے کام چالو کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. آپ حضرت ساتھ دیں گے نا, آپ حضرات ساتھ دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. جو حضرات اگر مدرسے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو, کیونکہ یہ مدرسہ صرف آپ کا مدرسہ ہے, خاص کر آپ کا مدرسہ ہے, یہ میری ملکیت نہیں آپ سب کی ملکیت ہے, آپ کے لیے کام ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ تو فقیر قادری اپنے بیوی بچوں کے کو لے جا کر چاہے جہاں امامت پہ رہے 15,000 20,000 روپے تنخواہ وغیرہ بھی ملے گی, اچھی سیفٹی, اچھی عزت, سب کچھ ہے وہاں. یہاں وہ چیز اس کی آدھا مطلب اس کی 10% بھی کچھ نہیں ملتا ہے, یا عزت یا کچھ نہیں ملتا ہے. لیکن الحمدللہ رب العالمین یہ فقیر قادری صرف اللہ کی رضا کے لیے, اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے, آپ حضرات کے بچوں کو علم دین سکھانے اور یہاں کا ماحول جو ہے اچھا کرنے کے لیے. کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ماحول اچھا نہیں ہے تو ان لوگوں کی زبان ایسے نہیں روکنی ہے بلکہ کام کر کے روکنی ہے. ان لوگوں کی زبان اگر روکنی ہے تو کام کر کے دکھانا ہے اور آپ کو ماحول اچھا بنا کے دکھانا ہے. آپ بنائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ, آپ بنائیں گے. یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے, میں کچھ نہیں کر پاؤں گا, میری کوئی اوقات نہیں ہے جب تک آپ کا ساتھ نہیں ہوگا. اگر 4 ہیں کام کرنے والے ہیں تو بہت ہیں, اور 4,000 ہیں کام کرنے والے نہیں ہیں تو بیکار ہیں. 4 ہیں. حضور علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ نے فرمایا تھا, جب پوچھا گیا کہ آپ جگہ جگہ مدارس قائم کرتے ہیں کیوں, آپ نے فرمایا جگہ جگہ اس لیے قائم کرتا ہوں کہ پتہ نہیں کہ اس مدرسے سے کوئی جو ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا غلام نکل جائے, اس مدرسے سے خالد بن ولید کا پیروکار نکل جائے. حضور علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ نے, ہاں تو بس انہی بزرگوں کے نقش قدم پر اور حضور مفتی فیض المصطفیٰ صاحب قبلہ اور حضور سید انس مصری میاں انس ملت صاحب قبلہ, ان دونوں کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ فقیر قادری بھی وہی کوشش کر رہا ہے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کہ یہاں کا ماحول سدھارا جائے. ابھی تھوڑی سی زمین لی گئی ہے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دھیرے دھیرے زمین بڑھائی جائے گی. ایک بڑا سا ہاسٹل قائم کرنا ہے, آپ سب کو قائم کرنا ہے, میری کوئی اوقات نہیں ہے, میں نہیں کہتا مجھے کرنا ہے, آپ سب کو قائم کرنا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. صرف یہاں کی نہیں بلکہ باہر کے جو ہے بچیاں بھی یہاں آ کر پڑھیں, ہے نا. یہاں تعلیم ایسی ہو کہ باہر کی بچیاں بھی آ کر پڑھیں. آپ سب کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. آپ سب محنت کریے اور آپ سب جو ہے ساتھ دیجیے مل کر, تو یہاں پر بہت اچھا کام ہوگا. اور یہ کالونی کہی جاتی تھی, جس کالونی کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے, اس کالونی کے بارے میں 4 لوگ اگر کہتے تھے کہ کالونی کا ماحول اچھا نہیں ہے, وہ 4 لوگ نہیں بلکہ 4,000 لوگ کہیں گے کہ کالونی کا ماحول اتنا اچھا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہی پڑھائیں. اس لیے کہ کالونی کا ماحول اتنا اچھا ہو گیا ہے, کالونی کے لوگ اتنے اچھے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ وہاں کے لوگوں سے سیکھ لی جائے. بزرگوں کی یادیں تازہ کر دی کالونی کے لوگوں نے. یہ لوگوں کی زبان پہ ہونا چاہیے, زبان پہ جاری کروائیں گے. آپ کیسے کروائیں گے؟ لاٹھی مار کے نہیں, کام کر کے. کسی سے نہیں کہنا کہ آپ تعریف کریے, آپ کام کریے. جو بندہ کام کرتا ہے تو پھر اس کی تعریف بھی ہوتی ہے.
تو الحمدللہ رب العالمین اس فقیر قادری کو لوگوں نے بہت پہچانا اور بہت مانا اور بہت عزت دی اور بہت تعریف کی، صرف اس بات پہ کہ حق بیانی کی وجہ سے کسی بھی مرحلے میں اس فقیر قادری نے کبھی کسی کی چاپلوسی نہیں کی، ہمیشہ حق بیان کیا۔ اگر جو حرام ہے اس کو حرام ہی کہا، جو حلال ہے اس کو حلال ہی کہا، چاہے جو کہے۔ میں نے صرف اتنا ہی کہا کہ جو حرام ہے وہ کبھی حلال نہیں ہو سکتا اور جو حلال ہے وہ کبھی حرام نہیں ہو سکتا۔ جب تک علت نہ پائی جائے تب تک وہ حرام نہیں ہو سکتا، اس کا مسئلہ بدل نہیں سکتا۔ جب تک علت نہ پائی جائے اس پہ کوئی قیاس نہیں ہو سکتا۔ بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب کو کام کرنا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ مدرسے کا کام ہونا ہے جس میں جو حضرات جو ہے اگر کچھ دینا چاہتے ہوں، سب میں نہیں کہتا کہ آپ 10 بوری دیں، اگر ایک بوری سیمنٹ بھی لوگ دیں گے تو بہت کچھ کام ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ دینا چاہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری پھوپھی محترمہ نے ایک ٹرالی اینٹا دینے کو کہا ہے، بولے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالیٰ ان کے جانے سے پہلے ان کے تمام افعال و اعمال کو اپنی رحیمی کریمی سے ان کے افعال و اعمال کو اچھا کرے اور اچھوں میں قبول فرمائے، انہیں اچھوں میں قبول فرمائے، اور بزرگوں کے نقش قدم پر اور بالخصوص حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ اور ان کے جو بھی بچے وغیرہ ہیں جن کا کام وغیرہ نہ چل رہا ہو، ان کے کام وغیرہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے عمل میں، علم میں، عمر میں بے پناہ خیر و برکت اور رحمت کا نزول عطا فرمائے، اللہم آمین۔ اور جو حضرات اگر دینا چاہتے ہوں بتا دیں، اگر کوئی حضرات دینا چاہتا ہوں مدرسے کے لیے کچھ بھی، ایک بڑی سیمنٹ بھی اگر دینا چاہتا ہوں بتا دیں۔ ہاں کوئی دینا چاہتا ہے؟ کوئی ایک بوری سیمنٹ بھی اگر دینا چاہتا ہوں اعلان کر دیجیے، اس میں کوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا آپ پر۔ یہاں دکھا سکتے ہیں، کہیں پہ دکھا کر دینا ثواب ہے اور کہیں پر چھپا کر دینا ثواب ہے، یہاں پر دکھا کے دینا ثواب ہے نا، تاکہ یہاں پہ لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے۔ ہماری ماں بہنیں بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، تاجدار ختم نبوت، نبی رئیس حضور صدر الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ اندرا نسبندی